السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، سبق نمبر ہے 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومی، رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی ان میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں، تو پھر اشارے سے ہی نماز پڑھ لو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ مجبوری کی صورت میں آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر یا پھر اشارے سے ہی۔ جب پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں پاؤں قبلے کی رخ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ پہلو کے بل لیٹ کر قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ بندہ بے ہوش ہے، مدہوش ہے، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں، اور باقی نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، جس طرح بھی جس قدر بھی ممکن ہو نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض صلی علی وسادۃ فرما بها فقال صلی علی الارض ان استطعت والا فاوما والا فاوم ایماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک، رواہ البیہقی بسند قوی ولیکن صحح ابو حاتم وقفہ۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کا جس نے تکیہ پر نماز پڑھی تھی، تکیہ پھینک دیا اور فرمایا اگر طاقت ہو تو زمین پر نماز پڑھو، ورنہ پھر اشارے سے پڑھو، اور اپنے سجدے کو رکوع سے تھوڑا نیچا کیا کرو۔ اسے بہقی نے مضبوط سند کے ساتھ روایت کیا، لیکن ابو حاتم نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر مدلس راوی تدلیس کر رہا ہے۔ بہرحال یہ روایت معنن صحیح ہے۔ اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھنی ہو تو تکیے وغیرہ پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سجدے کے لیے تھوڑا سر زیادہ جھکانا ہے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم۔ اور اسی طرح اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، اور زمین پر بیٹھ کر، اگر زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور آج کل
جیسا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں چیئر پر تو آگے تختہ لگا ہوتا ہے اور تختے پر ہی سجدہ کرتے ہیں، یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو تکیے پر سجدہ کر لیتے ہیں، تو اس میں منع کیا گیا کہ تکیے پر سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کرنے کی جتنی طاقت نہیں تو سجدے کے لیے تھوڑا سر زیادہ جھکائے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم۔ میرے پیارے بھائیو، یہ کتاب الصلاۃ میں سے باب صفت الصلاۃ مکمل ہوا۔ اب اگلا باب ہے باب سجود السہو وغیرہ، سجدہ سہو وغیرہ کا بیان۔ عربی میں بھول کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں، ایک سہو اور دوسرا نسیان۔ پہلے کا اطلاق، سہو کا اطلاق عموماً افعال پر، کاموں پر ہوتا ہے، کسی کام کو بھول جانا، اور نسیان کا معنی ہے کہ معلومات کا، کسی علم کا بھول جانا۔ تو دونوں لفظ سہو اور نسیان ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو سجدہ سہو کا بیان یعنی نماز کے اندر کوئی چیز، کوئی رکن وغیرہ بھول گیا تو اس کے بدلے دو سجدے کرنے کا بیان۔ عن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل ان يسلم ثم سلم اخرجہ السبعۃ وهذا لفظ البخاری وفی روایت لمسلم یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس وسجد الناس معه مکان ما نسی من الجلوس۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں نہ بیٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، اور مقتدی بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز کو پورا کر لیا اور لوگ سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے ہی بیٹھے اللہ اکبر کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر سجدے کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہتے، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تشہد کیا۔ یہ 2 سجدے تشہد میں بیٹھنا بھول جانے کے بدلے میں تھے، آپ نے اس کی تلافی کے لیے یہ 2 سہو کے سجدے کیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نمازی نماز میں تشہد بھول گئے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے تو آپ نے 2 سجدے کیے سہو کے۔ اب یہ جو سجدہ سہو ہے یہ اس بھول یا نقصان کی تلافی کرنے کے لیے ہے۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جانا اور سلام کے بعد کرنا دونوں طرح ثابت ہے اور درست ہے۔ اس کے تعلق سے جو کچھ احادیث میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام شوکانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کمی واقع ہو جانے کی صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جانا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے کمی ہوئی، آپ نے بیچ کا تشہد چھوڑ دیا، اور اگر نماز میں زیادتی واقع ہو جائے
تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاف کیے جائیں۔ اور اسی طرح سجدہ صاف کا وہ طریقہ جو دیوبندی اور بریلوی کرتے ہیں کہ عبدہ و رسولہ پڑھا، ایک طرف سلام پھیرا اور پھر صاف کے سجدے کیے اور پھر تشہد پڑھا، پھر دونوں طرف سلام پھیرا، صحیح احادیث کی روشنی میں اس طرح کا یہ عمل، یہ طریقہ سجدہ صاف کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاة العشی رکعتین، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بکر وعمر فهابا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انسیت ام قصرت الصلاة فقال صلی اللہ علیہ وسلم لم انسا ولم تکسر قال بلا قد نسیت فصلى رکعتین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجوده او اطولا ثم رفع راسه فکبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطولا ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يكنه الله تعالى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے پہر کی دو نمازوں ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ نماز پڑھانی تھی 4 رکعت، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے کی طرف گاڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ لیا۔ لوگوں نے یعنی نمازیوں میں جناب ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے ڈر گئے، یعنی کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھائی، ابو بکر عمر بات کرنے سے ڈرے یعنی گریز کیا اور مسجد سے جلدی نکلنے والے لوگ نکل گئے۔ اب لوگوں نے آپس میں گوشیاں کرنا شروع کر دی تو ایک آدمی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے ہاتھوں والا کہہ کر بلاتے تھے، اس نے عرض کی کہ کیا آپ آج بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی کی گئی۔ اس شخص نے کہا کہ کیوں نہیں، بلکہ یقیناً آپ بھول گئے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھی اور سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے معمول کے سجدوں کی طرح سجدہ کیا یا ان سے بھی لمبا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اوپر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر زمین پر رکھا اور معمول کے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھایا
اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی، اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ذوالیدین نے سچ کہا، ٹھیک کہا ہے؟ تو لوگوں نے سر کے اشاروں سے کہا جی ہاں۔ اور اسی طرح صحیحین میں ہے کہ انہوں نے منہ سے کہا لوگوں نے کہ جی ہاں ذوالیدین نے صحیح کہا۔ اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب تک اللہ کی جانب سے یقین نہ ہوا اس وقت تک آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ اور ابو داود کی یہ روایت ابو داود کے اندر ہے 1012 1012 نمبر کی روایت، اور اس روایت کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ولم یسجد سجدۃ السہو حتی یکنہ اللہ ذالک۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ زبیر علی زئی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ تو آپ نے سجدہ نہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو یقین دلوا دیا، یہ الفاظ ضعیف ہیں۔ باقی روایت بخاری مسلم کی اور ابو داود کی درست ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، ظہر یا عصر کی، ان میں سے کوئی ایک، مگر آپ نے دوسری رکعت پر سلام پھیر دیا، یعنی 2 رکعت بھول گئے، تو آپ نے مزید 2 رکعتیں پڑھائیں، اور پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کیے۔ تو یہاں سے سجدہ سہو کا یہ طریقہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور اس سے پچھلی حدیث میں کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ تو یہ دونوں احادیث درست ہیں، اور سجدہ سہو کرنے کے یہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی دیوبندی اور بریلویوں میں، کہ جب امام غلطی سے 4 رکعت کو 3 رکعت 2 رکعت پڑھ کر یا نماز میں کمی کرتے ہوئے نماز کم کر کے پڑھا دے تو پوری کی پوری نماز واپس پڑھی جاتی ہے، اور یہ جہالت ہے۔ چاہیے یہ کہ جیسے نبی علیہ السلام نے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی، تو جتنی نماز رہ چکی ہے وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے، اور آخر پر جو ہے وہ سہو کے 2 سجدے کر لیے جائیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، اور ایک اور حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو، جیسے ذوالیدین نے آپ کو کہا اور آپ کو یاد دلایا۔ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو آپ علیہ السلام کو یہ سہو نہ ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، تبھی تو آپ کو سہو ہوا، اور اس کی تلافی کے لیے آپ نے پھر سجدہ سہو کیا، سہو کے 2 سجدے کیے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر، یا پہلو کے بل، یا پھر اشارے سے۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تکیے یا تختے وغیرہ پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سجدے کے لیے تھوڑا سر زیادہ جھکانا ہے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم۔ اور جب نماز کے اندر غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو اس کا ازالہ کرتے ہوئے سہو کے 2 سجدے کر لینے ہیں۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی درست ہے اور سلام کے بعد بھی۔ اسی طرح 4 رکعت نماز یا جتنی بھی نماز ہو، اس میں کچھ رکعتیں بھول گئیں اور پہلے سلام پھیر دیا، تو فقط انہی رکعتوں کو دوبارہ پڑھا جائے جو رہ گئی ہیں، نہ کہ پوری نماز کو
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔